إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤكد بنصره من يشاء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ان لا تعداد بحد و حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سید کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، مبصر کائنات، مربی کائنات، معلم کائنات، رسول کائنات، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر اور دعائے مغفرت ہے امت مسلمہ کے سبھی فوت شدگان کے لیے۔ اللہ ہر مرنے والی کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما کے ان کی قبروں کو جنت بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، برادران اسلام، موجودہ حالات بھی کچھ اس موضوع کے متقاضی ہیں اور شام کو 17 رمضان شروع ہو جائے گی۔ 17 رمضان کے حوالے سے ہونے والے حق و باطل کے پہلے عظیم معرکہ کے حوالے سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمرانوں سمیت ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو وہ خوبصورت جذبہ نصیب فرمائے جو اللہ نے بدر کے میدان میں محمد کے یاروں کے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ حضرات، روز ازل سے ہی حق و باطل کی لڑائی، جنگ اور معرکہ آرائی جاری و ساری ہے۔ اس جنگ میں کبھی حق باطل پہ غلبہ پا لیتا ہے اور کبھی عارضی اور وقتی طور پہ باطل حق پہ غالب آ جاتا ہے۔ حق سچ کی اس جنگ کی ایک تاریخ ہے، فتح و شکست کی ایک پوری داستان ہے۔ فتح و شکست کی اس تاریخ میں جو بات سب سے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو غلبہ تب ملتا ہے جب جذبہ جنون ہو جاتا ہے، جب جذبات متلاطم ہو جائیں، موجیں پیدا ہو جائیں جذبوں کی، جب ایمان
دل کی تہوں میں بسیرا کر لے. جب خلوص کسی بھی بندے کا قیمتی سرمایہ بن جائے بلکہ خلوص متاع جاں بن جائے. جب جذبے جنو ہوتے ہیں، جب جذبات متلاطم ہوتے ہیں، جب ایمان دل کی آخری تہ تک چڑھ جاتا ہے، جب خلوص ہر چیز سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، پھر تاریخ نے فرعونوں کے جبر کو ریزہ ریزہ ہوتے بھی دکھایا. پھر تاریخ نے قارون کو زمین بوس ہوتے بھی دکھایا. پھر تاریخ نے نمرود کی خدائی کو حقیر مچھروں کے ہاتھوں ملیا میٹ ہوتے بھی دکھایا. تاریخ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کو موت کی وادی میں اترتا ہوا بھی دکھایا. یہ لڑائی جاری ہے. آدم علیہ السلام کے مقابلے میں باطل کی شکل میں شیطان آ گیا. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اس دور کے سردار آ گئے. ابراہیم کے مقابلے میں باپ سمیت نمرود آ گیا. موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آ گیا. یہ حق کا اور باطل کا معرکہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ پیغام حق جب مختلف ادوار سے مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا خطہ عرب تک پہنچا تو ریت پرانی ہی تھی، راج پرانا ہی تھا، روایتیں پرانی ہی تھی، طریقہ پرانا ہی تھا کہ شیطان مقابلے میں آ گیا، باطل مقابلے میں آ گیا. اعلان نبوت سننے کی دیر تھی جب رسول اللہ نے کہا اللہ نے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلان نبوت نہیں تھا بلکہ یہ پیغام حق تو طوفان بلا خیر ثابت ہوا. ان کو اپنی آبائی رسم و رواج کے اونچے اونچے محل گرتے ہوئے نظر آئے. آبا و اجداد کی روایات زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آئی، حتیٰ کہ پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کے پاؤں تلے سے ان کو زمین سرکتی ہوئی نظر آئی. اور آواز حق کو دبانے کے لیے ان لوگوں نے ستم کیے، ظلم کیے، وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا. اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ کفر جب چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف ظلم کا بازار گرم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے مظلوموں پر مصائب و مظالم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے. کفر جب چاہتا ہے ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے. کفر جب چاہتا ہے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں پہنا دیتا ہے. لیکن یاد رکھو بالآخر غلامی کی ان زنجیروں کو ٹوٹنا ہوتا ہے اور ظلم و بربریت اور وحشت کی ان تاریکیوں سے وہ سحر لازمی پھوٹتی ہے کہ جب مظلوم کو سر اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے چلنے کا موقع ملتا ہے اور ظالم کو گردن جھکانی پڑتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو صدیوں پہلے مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کرنے والے 1000 بچوں کے قاتل ایوان کفر کے امام آنا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرنے والے فرعون کو دیکھو کہ جب اس کے ظلم کی انتہا پورے عروج پہ پہنچی میرے رب نے لاؤ لشکر سمیت غرقیاب کر دیا. جب قارون کی چمک دمک کا سورج
پورے جوبن پہ پہنچا، میرے رب نے اس کو زندہ پیغمبر خاک کر دیا۔ جب نمرود خود کو سب کچھ سمجھنے لگ گیا، حقیر مچھر کے ہاتھوں میرے رب نے اس کے غرور کو بھی امیل کر دیا۔ ہمارا ہاتھیوں سمیت آیا، ابابیلوں نے ناکو چنے چبوا دیے، حتیٰ کہ 14 صدی قبل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والے، آپ کے رفقائے کرام پر ظلم کا ہر روپ مسلط کرنے والے، ستم کی ہر شکل کو آزمانے والے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان مظلوموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رسالین کی تاریخ کو دیکھ لو، چشم فلک نے روس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب روس نے ایک بوڑھے کی تصویر کو ٹھوکر مار کے کہا یہ مسلمانوں کا خدا ہے، میرے رب نے غیرت کو جلا لایا، کائنات کی سب سے بے ڈنگی قوم افغانیوں کے ہاتھوں میرے رب نے ان کو ذلیل و رسوا کروا دیا۔ کیسر و کسرا، روم و ایران کے وہ بادشاہ جنہوں نے ہمیشہ ظلم روا رکھے، ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبھی دیوبند کے مندر سے لوگوں نے ظلم، تعدی، وحشت و بربریت کے عالم اور پرچم کو نیچے اترتا دیکھا، کبھی محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے لوگوں نے سومنات کے مندر پہ زلزلے برپا ہوتے دیکھے۔ ہوا ظلم، اعلان حق ہونے کی دیر تھی، عمار پہ ظلم، خباب پہ ظلم، خبیب پہ ظلم، یاسر پہ ظلم، بلال پہ ظلم، نبی کے یاروں پہ ظلم، تگڑوں کی پھر بھی بچت ہو گئی، غرباء مساکین تو نوازے تر بن گئے، قطع تعلقی کر دو، بھائی کاٹ کر دو، کھانے پینے پہ پابندی لگا دو، رشتے ناطے توڑ دو، لیکن ہر ظلم مشرکین مکہ کا مسلمانوں کی پیشانی کی چمک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ چراغ سے چراغ جلتے گئے، میرے نبی کے قتل کے منصوبے بھی بنتے رہے، میرے نبی کی راہوں میں کانٹے بھی بچھتے رہے، میرے نبی کی راہوں پہ گڑھے بھی کھودے گئے، میرے نبی کی کمر پاک پہ گندی اوجڑی بھی پھینکی گئی، میرے پیغمبر کے بیٹوں کی وفات پہ خوشیاں بھی منائی گئی، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، جشن منائے گئے، حالات گندے سے گندے ہوتے چلے گئے، لیکن یہ تو عزیمت کے پہاڑ تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، راہ حق پہ چلنے والے ان حق پرستوں کے قدم اللہ کی قسم کوئی ظلم ڈگمگا نہ سکا، لغزش پیدا نہ کر سکا، بزدلی پیدا نہ کر سکا۔ حبشے میں چلے گئے، وہاں سفیر بھیج دیا کہ ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ میرے رب نے ان ظلم کی اس داستان کو دیکھا، اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، میرے پیغمبر یثرب کے اندر چلے جاؤ۔ پیغمبر نے کہا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، جیسے جیسے موقع بنے، جیسے جیسے ماحول سازگار ہو، جیسے جیسے کسی کا داؤ لگے، جیسے جیسے کوئی نکل سکتا ہو، ویسے ویسے مکہ چھوڑ دو، ورنہ مکے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یار وہ بھی انسان تھے، ہو سکتا ہے بلال کئی مشرکوں سے طاقتور ہوتا، ہو سکتا ہے خباب و عمار سرمایہ دار سے طاقتور ہوتے، لیکن میرے رب نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، چپ چاپ مارے کھاتے رہے۔ کہاں زر و مال چھوڑ دو، مکے میں اپنی اولاد چھوڑ دو، تعلقات چھوڑ دو، رشتے داریاں چھوڑ دو، سامان تجارت سے بڑی ہوئی مارکیٹ دکانیں چھوڑ دو، پکی ہوئی فصلیں چھوڑ دو، لہراتے ہوئے باغات چھوڑ دو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کیا، چپکے سے مارے کھانی گوارا کر لی۔ پھر رب نے ہجرت کا حکم دے دیا، یثرب پہنچ گئے، اپنی ریاست بن گئی مدینے کی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ آج یہ سردار کلمہ پڑھتے ہیں، کل وہ کلمہ پڑھ رہا ہے،
آج ایک قبیلہ مسلمان ہوا، کل دوسرا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے، ادھر مکے میں خبریں جا رہی ہیں یہ تو جلدی پہ تیل کا کام دے رہی تھی، فلانا بھی مسلمان ہو گیا، فلانا بھی مسلمان ہو گیا، تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی یا فلاں قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، پورے کے پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خواتین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، نبی کے پیغام کو قبول کر لیا ہے، آقا کی رسالت کا پہرے دار بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوچتے تھے کہ کیسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، سکون نہیں آیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، یا جس کا سب کچھ چھین کے تم علاقہ بدل کر دو اس کو سکون سے جینے کا حق تو دے دو نا۔ سازشیں، منصوبے، اوس و خزرج سے ملاقاتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے میٹنگیں، قتل کرنے کے منصوبے اور پروگرام، پوری مدینے کی دھرتی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے پروگرام بنائے جانے لگے، تاکہ اپنا مال تجارت میں اتار دیا مکے والوں۔ دو سفر کرتے تھے، ایک گرمی میں شام کی طرف، ایک سردی میں یمن کی طرف تجارت کے لیے۔ شام کی طرف تجارت کے لیے قافلہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا پروگرام بنا لیا۔ کیوں بنایا؟ پتا تھا یعنی جن کا لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ مہاجرین کی کمائی تھی، وہ ان کے درہم و دینار تھے، ان کا سارا ساز و سامان تھا، ان کے فصلوں کی کمائی تھی، اس مشن کے لیے تجارت میں جا رہے تھے کہ اس سے جو منافع آئے گا تھوڑا کھائیں گے، زیادہ محمد اور رفقائے محمد کے ختم کرنے پہ صرف کریں گے۔ یار کوئی معمولی سامان نہیں تھا، 50,000 درہم و دینار، 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا ساز و سامان تھا۔ 262 کلو، 262 کلو سونا کتنا بنتا ہے؟ 3 من 22 کلو، 6 من 22 کلو، 6 من 22 کلو سونے کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 6 من 22 کلو، 100 کلو تو 2.5 من ہو گیا نا، 200 کلو میں اوپر والا بات 6 من 22 کلو سونا ہے، اس سے تجارت کی جاتی ہے، کتنا اس سے منافع آئے گا، وہ منافع کہاں خرچ ہوگا؟ ان لٹے پھٹے بے قصوں پر، مظلوموں پر، یتیموں کے خلاف، سہاگنوں کے خلاف، بوڑھے والدین کے خلاف، مہاجروں کے خلاف، رسول اللہ کے ساتھیوں کے خلاف، میرے پیغمبر کے شاگردوں کے خلاف۔ اب وہ کوئی ان کی قوت کمزور ہو جائے گی، ہمارا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ جاتے ہوئے بچ گئے، واپسی پہ خطرہ پیدا ہوا۔ سیدنا ابو سفیان سب کو رضی اللہ تعالی شرم محسوس نہ کیا کرو، یہ کفر کی بات تھی، اللہ نے ان کو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان کر دیا تھا۔ بے شمار میں نے سنی مسلمانوں کو لے کر جب ابو سفیان کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں ہیں، بلکہ کئی خطبہ کو بغیرتی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں کہ اس چودھری کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ۔ یار یہ سید تھے، کافر تھے، رسول اللہ کے مقابلے میں آتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی پچھلی ساری تو میرا رب معاف کر دیتا۔ تم کون ہوتے ہو کام و تشریح؟ بڑے چالاک تھے، بڑے تیز تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے زمانہ ساز تھے، بڑے باخبر تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ادھر رسول اللہ کو بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ قافلہ ہے، 2 قافلے ہوں گے، ایک قافلہ تمہارے حق میں ہوگا، تجارتی قافلہ ہو یا پھر وہ لڑنے والا قافلہ۔ تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل گیا۔ ابو سفیان نے 13 سوار کو بھیج دیا مکے میں، اس نے کلاوہ الٹا کیا، گریبان کو چاک کیا، آوازیں لگاتا ہوا مکے میں داخل ہو گیا کہ مارے گئے، لوٹے گئے، تباہ ہو گئے، تمہارا سامان لوٹ لیا جائے گا، تمہارے بندوں کو مار دیا جائے گا۔ یار اتنا ساز و سامان ہو، حفاظت میں صرف 40 بندے ہو، خطرہ پیدا ہوا۔ خبر مشہور کر دی ابو جہل نے، اور مشہور خبر کرنے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ جن کا مالی تجارت ہے وہ بھی نکلے، آپ نے بھی جن کے رشتے دار ہیں وہ بھی نکلے۔
جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے وہ بھی نکلے، گویا کہ ایک اکٹھ ہو جائے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ 1300 بندے تیار ہوئے، 1300 بندے، 1300 بندے۔ جب پتہ چل گیا نا کہ قافلہ بچ کے آگے ہے تو حضرت بن شریح اپنے 300 قبیلے کے بندوں کو لے کے واپس آ گیا، پیچھے 1000 بچ گئے۔ ہزار بندوں کی فوج کا اجتماع ہوا تھا مدینے کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، مدینے کی ریاست کو مٹانے کے لیے۔ 700 اونٹ ہیں، 300 گھوڑے ہیں، بے شمار زینے ہیں، بے شمار شمشیریں ہیں، تجربہ ہے، جنگجو ہیں، لڑنا جانتی ہیں، دلیر ہے، بہادر ہے، سید ہے، وڈیرے ہے، تکبر ہے، غرور ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کے رسول تو قافلے کے لیے نکلے تھے نا، تجارتی قافلے کے لیے۔ جب 8 کو نکلے، یہ روایت میں 12 رمضان کو نکلے، جب بدر کے قریب گئے پتہ چل گیا کہ لڑنا پڑے گا، تجارتی قافلہ تو نکل گیا ہے۔ اب انصار سے معاہدہ ہوا تھا مدینے کے اندر کے نکلنے کا، رسول اللہ نے خطبہ دیا، کہا بھائی دیکھو جنگ کی نوبت نہ آ جائے، اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو کیا کرو گے؟ صدیق اکبر سب سے پہلے کھڑے ہوئے، آقا جان بھی حاضر ہے، آقا مال بھی حاضر ہے، جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، نہیں کر نکلے زبان سے میری تو کٹوا دینا زبان میری۔ کہا تجھ پہ پہلے بھی یہی توقع تھی۔ دوبارہ پوچھا، عمر فاروق نے بھی کہا یا رسول اللہ سب کچھ حاضر، پیچھے سب کچھ چھوڑ گیا، ایک جان ہی لے کے آئے ہیں نا، اگر یہ ناموس رسالت پہ، اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ قربان ہو جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہے، ہماری جانیں حاضر ہے۔ جب لوگ عمران خان کے لیے مرنا چاہتے ہیں نا، نوجوان مرنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، جو میرے محمد پہ مرنا چاہتے ہوں گے ان کے جذبے کا اندازہ لگا سکتے، جو میرے آقا پہ جانے نشاور کرنا چاہتے ہوں گے نا، ان کے جذبے آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند تر ہوں گے۔ میرے پیغمبر نے تیسری بار پوچھا، مقداد نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے ہم انصار سے آپ کو کچھ شک شبہ ہے، تو پھر سن لیجیے، لا نقول، ہم ویسے نہیں کہیں گے، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لا نقول، ہم نہیں کہیں گے، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو تیرا رب جا کے لڑے، ہم کو یہاں بیٹھ گئے، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، چلو یا رسول اللہ لڑو، ہم محمد کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مقداد چپ ہوئے، اسود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے پیغام کی تصدیق کی ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ سے آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ یا رسول اللہ حکموں میں اتار دو، دریاؤں میں اتار دو، صلح کرنی ہے جن سے صلح کا اختیار ہے، جنگ لڑنی ہے جن سے جنگ کا اختیار ہے، ہمارا مال ہے، منشا مبارک کے مطابق لے لو، ہمارا مال ہے، تمہیں اختیار ہے، مرضی مبارک کے مطابق چھوڑ دو، جو لے جاؤ گے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس سے جو ہمارے لیے چھوڑ کے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا، چلے گئے۔ ادھر لوگوں نے ابو جہل کو بڑا سمجھایا نہ جا، قافلے کے لیے آیا تھا وہ تو بچ کے چلا گیا، نہ ایسے ہی جائیں گے، اب تو بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالیں گے، اونٹ پکا کریں گے، دیگیں چڑھا کریں گی، کنجریاں ناچا کریں گی، گلوکارائیں کھائیں گی، شراب و کباب کی محفلیں ہوں گی، پورے عرب میں ہمارا روب ہوگا، ایک داغ کا موقع ہے، پوری عرب دنیا پہ اپنی داغ بٹھائیں گے، کائنات کو ہماری دلیری بہادری کا پتہ چلے گا۔ اچھی جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں گے، پہلے جائیں۔ میرے نبی بعد میں گئے، زمین بھی اتنی اچھی نہیں تھی جنگ کے اعتبار سے جو نبی کے حصے میں آئی، ریتلی زمین تھی، ریتلی زمین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، ریتلی زمین تھی، کنواں نہیں تھا وہاں، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، خیمہ لگایا گیا،
16ویں رات، آج کی رات 17ویں رات شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول خیمے میں دعائیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی قسم اللہ کا عرش کا لازم ہے۔ کہا یا اللہ یہ میں محمد کی 15 سال کی کمائی ہے، 2 ہجری نے 17 رمضان کو 15 سال کی کمائی ہے میں محمد کی، جو آج بدر کے میدان میں جنگ دی ہے محمد نے، اگر یہ جماعت ماری گئی قیامت کی شام تک تیری توحید کی منادی کرنے والا کوئی نہیں بچے۔ توحیدیوں کو بچانے کی فکر تھی محمد کی بدر کے میدان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ مر گئے تو توحید کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ آج کوئی موحد ہو اس کو برا کہا جاتا ہے۔ میرا نبی موحد کے لیے رویا تھا، میرا نبی توحید پرستوں کے لیے بدر کے خیمے میں رویا تھا، رکوع میں رویا تھا، سجدے میں پھر کے رویا تھا، گر گڑا کے روئے تھے، کھڑے روئے تھے، اتنا روئے اتنی گریو ساری کی، اتنا گر گڑائے میرے پیغمبر کے کندھوں سے، میرے پیغمبر کی کالی کملی نیچے کر گئی۔ صدیق اکبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، چادر مبارک نبوت کے کندھوں پہ لیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ دعا کی انتہا کر دی ہے، میں صدیق کو یقین ہے کہ رب محمد نے محمد کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، میرا اللہ بدر کے میدان میں کامیابیاں عطا کرے گا اور ضرور کرے گا۔ صبح بنا دو صبح کو، صبح بنا لی، صبح بناتے جاتے تھے، لشکر کو ترتیب دیتے جاتے تھے، جنگی ہدایات جاری کرتے جاتے تھے، دشمن کو قریب آنے دینا، دور سے تیر نہ چلانا، کہ 2 گھوڑے ہیں تمہارے پاس، 70 اونٹ ہیں، 6 سرے ہیں، 8 شمشیریں ہیں، سنبھال کے چلنا، سنبھال کے چلنا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ میرا پیغمبر صحابہ کے اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے، تھوڑے نہ سمجھو اپنے آپ کو، بڑے تھوڑے لشکروں کو میرے رب نے کثیر لشکروں پہ غلبے عطا کیے ہیں۔ جذبہ پیدا کرو، گردنیں کٹوانے کا جذبہ پیدا کرو، اعضاء کے ٹکڑے کروانے کا جذبہ پیدا کرو، طاغوتی طاقتوں کے دو بدو لڑنے کا جذبہ پیدا کرو، اسلام کے دشمنوں کی جان لینے کا جذبہ پیدا کرو، اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کرو، شوق شہادت کو پروان چڑھاؤ، تاج شہادت کہنے کی تیاری کرو، رب کی جنتوں میں جانے کی تیاری کرو۔ میرا نبی ان کے اندر جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ کہاں مکے نے جگر کے ٹکڑے بدر کے میدان میں لا کے کھڑے کر دیے، میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ فلاں فلاں چودھری فلاں فلاں جگہ پہ قتل ہوگا، آج مارے جائیں گے، یہ آج یہ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم نے اپنے جذبوں کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ وہ جذبہ پیدا کیا میرے محبوب نے، جو جذبہ کمزور کو طاقتور کرتا ہے، جو جذبہ بزدل کو بہادر کرتا ہے، جو جذبہ قلت کو کثرت میں غالب آنے کی طاقت دیتا ہے، جو مردہ عزائم اور ارادوں کو نئی زندگیاں اور زندہ روحیں عطا کرتا ہے، جو تاج شہادت پہننے پہ ابھارتا ہے، جو ناموس رسالت پہ گردن کٹوانے پہ آمادہ کرتا ہے، جو ریاست مدینہ بچانے پہ ابھارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دیتے جا رہے تھے، میرے رب کی نصرتیں شروع ہوگی، کئی شکلیں بن گئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، تم کمزور تھے، وہ طاقتور تھے، تم بے سر و سامان تھے، وہ ساز و سامان والے تھے، تم نہ تجربہ کار تھے، وہ تجربہ کار تھے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تم یہ نہ دیکھو تھوڑے ہو، صحابہ نے نہ دیکھا ہم تھوڑے ہیں، صحابہ نے نہ دیکھا ہماری خوراک تھوڑی ہے، صحابہ نے نہ دیکھا فنی مہارت تھوڑی ہے، جنگی مہارت کم ہے، صحابہ نے نہ دیکھا سامان جنگ ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ بس انہوں نے تو یہ دیکھا کہ بے شک ہم تھوڑے ہی صحیح لیکن ایمان دلوں میں بڑا مضبوط اور ٹھوس، اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑا شامل ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلی،
حق والے تھے ایک طرف، دوسری طرف باطل والے تھے، ایک طرف رحمان والے تھے، دوسری طرف شیطان والے تھے، ایک طرف صداقت تھی، ایک طرف حماقت تھی، ایک طرف تصدیق تھی، ایک طرف تکذیب تھی، ایک طرف تعمیر تھی، ایک طرف تخریب تھی، ایک طرف اولیاء الرحمان تھے، ایک طرف اولیاء الشیطان تھے، ایک طرف نبی میں جانے لٹانے والے، دوسری طرف نبی کی جان لینے کی در میں تھے۔ کہتا میں نے مدد کی، ہوا چلا دی میرے ہوا چلا دی، اذ یغشیکم النعاس امنت، ہوا چلی، ریت تھی نا، ریت ہوا کا رخ کیا کافروں کے خیموں کی طرف، آنکھوں میں ریت پڑنی شروع ہوگی، پھر میرے رب نے بارش برسائی، پکی زمین کافروں کے پاس ہی، پھسلن پیدا ہو گئی، ریتلی زمین تھی، پاؤں جمنے لگے، پانی تھا نہیں، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی جمع کر لیا، شیطانی وسوسے دور کر دی، شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، تم جنگی اللہ کے ولی ہو، تمہیں پانی بھی نہیں، میرا پانی کافروں کو مل گیا۔ اگر کسی کو احترام ہو گیا تو ناپاکی کی حالت میں لڑے گا، کیا ناپاکی کی حالت میں اللہ کی نصرت آئے گی؟ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سیلاب نے اس کا مقابلہ کرو۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ پھر دگنے کر کے دکھلائے، دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے ہیں، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دونوں یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہم سے دگنے ہیں۔ تو کافر کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ بدر کے میدان میں کافر کتنے تھے؟ وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، کتنے لگ رہے تھے مسلمان کتنے تھے؟ وہ کافروں کو دگنا دیکھ رہے تھے، کتنے لگ رہے تھے؟ 626۔ اللہ نے دگنا کر کے دکھلایا، کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے، مسلمانوں کو کافر کوئی بات نہیں، ہر ایک کے مقابلے میں دو بندہ مقابلہ کر سکتے ہیں نا، پھر لڑے اور اس طرح لڑے کہ رب کی نصرت بھی شامل حال ہوئی۔ باہر کہاں سے ہو رہا ہے کافروں کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، 70 مار دیے، 70 کو قیدی بنا لیا، ہمیشہ کے لیے کمر توڑ دی، اسلامی تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ میرا پیغمبر اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج باطل قوتوں کو شکست فاش دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد کی کمائی بچا لی ہے۔ رو رہے تھے ساتھ، اللہ کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ آج ہم لڑتے ہیں، اب ہزاروں میل سے آواز آتی ہے، ہمارے بڑے وہاں پہنچے اکابرین، یہ لڑنا میرا تیرا کام نہیں، لڑاتی طاقتیں ہیں، سلطنتیں لڑاتی ہیں، حکمران لڑاتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو اپنی بغیرتی سے ٹائم ملے تو لٹتی ہوئی عزتیں نظر آئے نا، ان کو کیا پتا کہ ایک مسلمان عورت سے کافر بے ایمانوں کے جدے تب تک بدکاری کرتی ہے جب تک وہ ان کے زنا سے حاملہ نہیں ہو جاتی۔ ان کو کیا پتا کہ ان کے حمل پیٹ چیرے جاتے ہیں، وہاں بتا دیے جاتے ہیں، کتیوں اور بلیوں کے بچے وہاں بھر کے ان کو سیکھ دیا جاتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ان کے سامنے گلا کاٹا جاتا ہے اور پھر بے بس اور مظلوم والدین کو ان بچوں کا لہو پینے کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور یہ آواز ہے جاگنے کی، جاگو، اللہ کی قسم جہاد بہت ضروری ہے، جہاد کے بغیر کوئی تمہاری نہیں سنے گا۔ ہندو اتراتا پھر ہے، یہودی گندا ہماری قسمت کا مارک بن کے بیٹھ گیا، صلاح الدین ایوبی کے سامنے دھم دھما کے بھاگنے والے عیسائی آج ہمارے سامنے شیر بن کے کھڑے ہو گئے ان گندے حکمران۔ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، کوئی محمد بن قاسم نہیں آتا، کوئی طارق بن زیاد نہیں آتا۔ ہمیں ملے ہیں نواز شریف، ہمیں ملے ہیں شہباز شریف، ہمیں ملے ہیں زرداری، ہمیں ملے ہیں عمران خان، ان کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ آج بھی یار مسجد اقصی میں عبادت کرنے والوں کو باندھ کے الٹا لٹکایا جاتا ہے اور ہمیں آقا کے پیچھے لگا دیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کا تیرے دین کی آواز، تیرے ضمیر کی پکار، یہ یتیم بچوں کی پکار، سہاگنوں کی پکار، بوڑھے والدین کی پکار، گیر ہوئی مساجد اور برباد مدارس کی پکار،
لٹی ہوئی عزتوں کی پکار، مکان جم رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، مائیں چیخ رہی ہیں، باپ رو رہے ہیں، اور پوری روئے زمین پہ مسلمان کے کسی خطے کے حکمران کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ جمعے کا خطبہ ٹائم زیادہ بھی ہو جائے تو محسوس نہ کرنا یار اللہ نے تو رسول اللہ کو جب اجازت دی میرے پیغمبر نے خود کتنی جنگوں میں سے کہ لڑو، اپنے دفاع میں آگے بڑھو، عزت ملے گی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بنو، غلبہ ملے گا، عزت ملے گی، اقتدار ملے گا، فضا ملے گی، مال ملے گا، روب ملے گا، دبدبا ملے گا۔ تو وہ ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کرو جو ایمان اللہ تم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تو یار کو مجاہدین کے گھوڑوں کی سموں کی بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ جہاد بہت بڑی فضیلت۔ درس و تدریس بڑا اچھا عمل ہے، واعظ و نصیحت بہت اچھا عمل ہے، دعوت و تبلیغ بہت اچھا عمل ہے، رکوع سجدہ بہت اچھا عمل ہے، کعبے کا طواف بہت اچھا عمل ہے، صفا مروہ کی سعی بہت اچھا عمل ہے۔ میرے رب نے کسی مبلغ کی تبلیغ کی قسم نہیں اٹھائی، کسی داعی کی دعوت کی قسم نہیں اٹھائی، کسی مقرر کی تقریر کی قسم نہیں اٹھائی، کسی واعظ کی وعظ کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نمازی کے رکوع سجدے کی قسم نہیں اٹھائی، کسی حاجی کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کی قسم نہیں اٹھائی، قاری قرآن کی تلاوت کی قسم میرے رب نے نہیں اٹھائی، کسی زاہد کے زہد کی قسم نہیں اٹھائی، کسی متقی کے تقوی کی قسم نہیں اٹھائی، میرے رب نے کسی ادیب کے بیانوں زبان کی قسم نہیں اٹھائی، کسی شاعر کے شاعرانہ کلام کی قسم نہیں اٹھائی، کسی خطیب کی شعلہ بیانی کی قسم نہیں اٹھائی۔ میرے رب نے اگر قسمیں اٹھائی ہیں والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی، ان کی سموں کی قسمیں اٹھائی، ان کی سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم اٹھائی، ان کے پاؤں سے اڑنے والے گرد و غبار کی قسم اٹھائی، دشمنوں کے لشکروں میں گھس جانے والے کی ان کی آداب اور وفاؤں کی قسم اٹھائی۔ اصل میں مشن کا وہ چھوڑ دیا، جو جہاد کی بات کرے وہ دہشت گرد، جو جہاد کی بات کرے اپنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو جہاد کی بات کرے اس کو پابند صلاح سے کر دیا جاتا ہے، جہاد کی بات کرو ایجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ اور بھائی یہ تمہارے کرنے کے کام سے جب اللہ اقتدار دیتا ہے تو مظلوموں کی مدد کا بھی اللہ تمہیں اعلان کر کے کہتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو۔ مسلمان تو مسلمان کی طرح ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بہن کی رونے کی آواز میں لوگ علاقہ چھوڑ دیتے تھے، آج کتنی بہنیں رو رہی ہیں زمین کی مختلف وظیفوں پہ، کتنی بہنوں کی عزتیں لٹ گئی ہیں اس وجہ سے، کتنی ماؤں کے لال چھین لیے گئے ہیں اس زمین پہ، کتنے مسلمانوں سے سجدے چھین لیے گئے ہیں، کتنی مسجدوں کو بابری مسجد بنا دیا گیا ہے اس زمین پہ۔ کسی حکمران کی زبان سے کوئی غزوہ بدر نہیں آتا، غزوہ احد نہیں آتا، غزوہ خندق نہیں آتا، اس سے معاہدہ کر لو، اس سے معاہدہ کر لو، اس سے مانگ لو، اس سے مانگ لو، اپوزیشن کو پکڑ لو، اپوزیشن حکمرانوں کو گالیاں نکالنے، ایک دوسرے کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ جذبہ ہی مار لیا ہے تم نے اپنا بھی اور ہمارا ہی، اس جذبے کی وجہ سے میرا رب بدریوں کو مشرکین مکہ پہ غلبے اور فتح نصیب کرتا۔ اللہ وہ جذبہ بیدار کرے، وہ غیرت ایمانی پیدا کرے، وہ روح جہاد نصیب فرمائے، وہ جماعت اللہ کھڑی کرے اور حکمرانوں کی وساطت سے کرے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جو روح زمین پہ اسلام کو غالب کرے، جو خلافت راشدہ کا نظام لائے، جو اسلام کی مسخ شدہ صورتوں کو دوبارہ بحال کرے۔ اللہ سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آمین۔